طلال جوہری صاحب، جس طرف ذکر کیا کامران مرزا صاحب نے کہ دو پاکستان کے صوبے مین ٹارگٹ ہیں اس کا ٹیررزم کا، اس حوالے سے پچھلے دنوں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی ایک بات کی، وہ بھی بڑی ایک اہم بات ہے. سنیں انہوں نے کیا کہا. اس سال سب سے زیادہ دہشت گردی کے واقعہ ہوا ہے اور اس ریٹ پہ اگر ہم جاری رہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا دس ول بی دا bloodiest year. میں 2000 سے لے کے 2007 تھا، 2007 سے لے کے 13 سے لے کے 18 not a single year was as bloody as this year. 2025 اگر تو 2025 جو ہے وہ بہت بلڈی سال رہا ہے دہشت گردی. وہ فگرز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور اس میں جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی ہمارے جو خیبر پختونخوا کے علاقے ہیں اور بلوچستان کے علاقے ہیں وہاں پہ زیادہ بد امنی ہے. کیا اس کا سلوشن صرف آپریشنز ہیں یا کوئی پولیٹیکل طریقے سے بھی ہم یہ معاملہ حل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو جو بلاول صاحب کہہ رہے ہیں یہ بالکل ٹھیک فگرز ہے اور سب سے جو یہ پیک تھی وہ 2012 میں یہ پیک تھی اور اس کے بعد 12-13 میں، اس کے بعد یہ ڈکلائن کرتی 17-18 میں یہ الحمدللہ تقریباً ختم ہو گیا. اس کے بعد یہ پھر دوبارہ سے شروع ہوا ہے. یہ اس کے بعد یہ سیکنڈ پیک ہے جو یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بلاول صاحب. لیکن جب یہ جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا ہے، دیکھیں نیشنل ایکشن پلان کاؤنٹر ٹیررزم ڈرائیو کا جو معاملہ ہے اس میں بہت سارے کام جو ہیں وہ صوبوں کے اور وفاق کے کرنے والے ہیں. بہت سارے واقعات جو ہیں وہ ہماری اداروں کی کیپیسٹی نہ ہونے سے، وسائل یا کبھی کوتاہی سے بھی ہوتے ہیں. مثلاً ایک انفارمیشن، اگر وہی انفارمیشن پنجاب کو ملتی ہے تو سی ٹی ڈی ہے، بہترین ہے، پولیس اکوپڈ ہے، یہاں پر باقی لا انفورسمنٹ جو ہیں وہ پوری طرح ایکٹیو ہیں، صوبائی گورننس جو ہے وہ بہت بہتر ہے، یہاں پر وہ احساس محرومی نہیں ہے لوگوں میں. اسی طرح میں سندھ کی بات کرتا ہوں، وہی انفارمیشن جب کہیں آپ بلوچستان جاتی ہے جہاں 80% بی ایریا ہے، جہاں پر لیویز ہیں، لیویز کی جو حاضری ہے وہ 45%. اس کی کیپیسٹی یا اس کے کام کرنا کتنا وہ دہشت گردی سے لڑ بھی سکتے ہیں کہ نہیں، وہ نہیں. اب اس کا ایک پورا پلان ہے کاؤنٹر ٹیررزم کی ڈرائیو کا. اس کو صوبے اور وفاق مل کے کر رہا ہے. انٹیریئر منسٹر اس کی ہر 2 ہفتے بعد میٹنگ لیتے ہیں. کل پھر میٹنگ ہے، یہ پہلے سے شیڈولڈ ہے. پرائم منسٹر اس کے پچھلے دن انہوں نے میٹنگ لی. ایک ایک چیز کو صوبوں کو اور ہم مل کے کرنا چاہتے ہیں جہاں پہ جو کمی کوتاہی ہے. مثلاً ان صوبوں میں جیسے کے پی ہے، اب ان کے کوئی نمائندے نہیں بیٹھے، مثلاً آدھے سے زیادہ ڈسٹرکٹس میں سی ٹی ڈی ہے ہی نہیں. آدھے سے زیادہ ڈسٹرکٹ میں بھی جب دہشت گردی سب سے زیادہ ادھر ہوگی، اگر آپ کے پاس انفارمیشن آئے گی تو کون اس کو آگے کائنیٹک آپریشن میں. لیکن کامران مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان میں آپ شام کے بعد ٹریول ہی نہیں کر سکتے. دیکھیں یہ بات، میں ان کی بات کی تردید کوئی یکسر نہیں کر رہا کیونکہ ان سے زیادہ بہتر، مگر میں آپ کو کمپیریزن دے رہا ہوں حالات کی بہتری کا. یہ بھی نہیں ہے کہ جس طرح کا کوئی تاثر یہاں بنایا جاتا ہے. اگر یہ اتنے ہی طاقتور ہوتے تو پہلے یہ آتے تھے سیکورٹی فورسز کی، جی ہم نے چیک پوسٹ پہ قبضہ کرنا ہے، ہم نے ان کے ہیڈ کوارٹر پہ حملہ کرنا ہے. اب آگے ہیں بازاروں میں اور بچوں پہ، سافٹ ٹارگٹ. اگر یہ تکڑے ہوتے تو یہ سافٹ ٹارگٹس پہ نہ آتے. یہ اب آگے ہیں سافٹ ٹارگٹس پہ. ہاں میں اس پہ بالکل یہ کہنا چاہتا ہوں، پولیٹیکل فورسز کو اپنی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے پیچھے کھڑے ہونا پڑے گا. جیت ہم رہے ہیں، جیت ہم جائیں گے اور ہمارے پاس ہر چیز. باقی یہ کاؤنٹر ٹیررزم کی ڈرائیو جو ہے اس کو سارے صوبے مل کے کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ اس کو کسی سائٹ پہ لگائیں. اچھا کامران صاحب، آپ کیا تجویز دیں گے کہ کس طریقے سے، کیونکہ آپ کی گفتگو سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ آپ شاید یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی پولیٹیکل ڈائلاگ بھی ہونا چاہیے، آپس میں پولیٹیکل پارٹیز کو ڈیبیٹ کرنی چاہیے. پولیٹیکل پارٹیز، ایک تو آپ کا سیاسی نظام جو ہے وہ ٹھیک ہونا چاہیے، اسپیشلی بلوچستان میں. یہاں پہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ کس طرح کا سیاسی نظام ہے، وہ بالکل ٹھیک ہونا چاہیے. اگر آپ کی جگہ پہ اب میں تو آپ کو کاؤنٹر نہیں کر رہا، لیکن بہت سے لوگ جو سن رہے ہوں گے وہی سوچ رہے ہوں گے کامران مرزا صاحب بار بار بلوچستان سے سینیٹر بن جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہاں کا سیاسی نظام ٹھیک نہیں ہے. اس کا کیا جواب ہے؟
بار بار میں بن جاتا ہوں یقیناً، مگر بار بار درمیان میں ڈسمس ان ڈیفالٹ بھی ہو جاتا ہے اور اس کا اگر میں انگلی اٹھاؤں تو پھر وہ جو ہے نا وہ انگلی جو ہے وہ کہیں پہ اٹھتی ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس نظام کو مزید بہتر بنایا اس نظام کو بہتر بننا چاہیے، اور ان پولیٹیکل پارٹیز کے لیے جو کہ واقعی عوام میں ان کی روٹس ہیں، ان کے لیے اسپیس دینی چاہیے. ان کو آپ دیں گے وہ بھی اتنے ہی محب وطن ہیں جتنا کوئی اور ہو سکتا ہے، اور جب آپ ان لوگوں کو اکوموڈیٹ کریں گے، وہ جن کو ارریلیونٹ کیا ہوا ہے وہ ریلیونٹ ہو جائیں گے، تو آپ کا نظام بہتر ہو جائے گا. یہ ایک بات ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ کے ہاں بے روزگاری جو ہے وہ انتہا کی ہے، اور وہ اس انتہا کی ہے کہ وہاں بڑا آسان ہو گیا ہے. مجھے اگر میں بے روزگار ہوں، میری عمر 18 19 20 25 سال تک ہے اور میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، میرا بہت بڑا جو میں ڈپینڈ کرتا تھا وہ بارڈر، میں کیونکہ بارڈر ایریا میں رہتا ہوں، اسمگلنگ پہ ڈپینڈ کر رہا ہوں. آپ روزگار دے نہیں سکتے، بارش ہوتی نہیں ہے، بھیڑ بکریاں میں چرا نہیں سکتا ہوں کہ یا فصل میں لگا نہیں سکتا ہوں کہ پانی کا مسئلہ ہے. تو بہت بڑا ڈپینڈ جو ہم کر رہے ہیں وہ اسمگلنگ پہ کر رہے ہیں. اگر اس راستے کو بند کر دیں گے تو وہ بچے جو ہے وہ جا کے کسی کے ہاتھ میں کھیلیں گے. اس کو بھی ذرا سوچنا چاہیے. یوتھ جو ہے وہ آپ کی جو ہے 65% یوتھ پہ آ گیا، اور وہ ہماری 65 کی 65% جو ہے نا وہ تقریباً جو ہے نا وہ بے روزگار ہے. لیکن ہم دیکھیں جی، میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کچھ ویژولز کہ ہمارے جو بچے ہیں ان کو ایک سافٹ ٹارگٹ کے طور پہ اٹیک کیا جاتا ہے، اور دوسرا یہ جو بچے ہیں ان کو استعمال کیا جاتا ہے ہیومن شیلڈ کے طور پہ. ابھی پچھلے دنوں ہیومن شیلڈ کے طور پہ کیسے استعمال کیا گیا یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ملیٹنٹ جو ہے اس نے ایک بچے کو سامنے کھڑا کیا ہوا ہے، اور اس بچے کا جو ایک کمزور سا کندھا ہے اس پر اپنا ویپن رکھ کر وہ کسی کو ٹارگٹ کر رہا ہے. اور بچہ اس لیے سامنے رکھا ہوا ہے کہ گولی اگر آئے تو بچے کو لگے، یا جو سامنے سے جس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے وہ بچے کی وجہ سے رسپونڈ بیک نہ کرے. تو یہ دیکھیں، یہ ایک ایویڈنس ہے کہ کس طریقے سے بچوں کو ایز اے ہیومن شیلڈ استعمال کیا جاتا ہے. پھر اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ دونوں طرف سے کولیٹرل ڈیمیج جو ہوتا ہے تو اس میں دونوں طرف سے بچوں اور عورتوں کا نقصان ہوتا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس ویژول میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک مسجد کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. ایک جو ملیٹنٹ ہے، ایک دہشت گرد جو ہے وہ مسجد کو ٹارگٹ کر رہا ہے، اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ مسجد جو ہے یہ تباہ ہو جاتی ہے اس حملے کے نتیجے میں. اور اس کے بعد اس مسجد کے آس پاس جو بچے کھیل رہے ہوتے ہیں وہ پھر معذور ہو جاتے ہیں، اپاہج ہو جاتے ہیں. تو یہ جو صورتحال ہے اس میں ابھی ہم نے پچھلے دنوں دیکھا، 2-3 دن پہلے ایک شمالی وزیرستان میں بھی واقعہ ہوا ہے جس میں بچے جو ہیں وہ شہید ہوئے. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ ڈرون سے بچے شہید ہوئے ہیں، کچھ لوگوں کا خیال ہے نہیں ڈرون سے نہیں شہید ہوئے، یہ ایک IED تھی، ایک بارودی سرنگ تھی، وہ پھٹی ہے. اس کی بھی ایک تحقیقات ہونی چاہیے. لیکن آج کچھ ایسی بھی رپورٹ سامنے آئی ہیں جس سے لگ رہا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ ایک دفعہ پھر تیاری پکڑ رہا ہے پاکستان کو دوبارہ وہ اس کے خلاف جارحیت کرنا چاہتا ہے. تو اگر وہ جارحیت کرتا ہے تو پھر پاکستان کا رسپانس کیا ہونا چاہیے؟